نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی تھی۔ تقریباً 13 ایسی نشانیاں بیان کی تھی جو پوری ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو ایسے وقت میں زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا آنا ایک عام سی بات ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں، واقعی زلزلوں کا آنا اور آندھیوں کا آنا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو وقت پر کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے، بڑی آسانی، عافیت اور سہولت کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں خدائی لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ایسے بندوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی زمین کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی زمین کو ہلاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ عبرت کے لیے اس کی تھوڑی تفصیل آج میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لہذا آج جو میرے بیان کا موضوع اور عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ زلزلے آخر آتے کیوں ہیں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، زلزلے آنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ زلزلے آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک طبعی اور دوسرے شرعی۔ طبعی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ جب یہ زمین بنی تو انتہائی گرم حالت میں تھی، اوپر کی سطح ٹھنڈی ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس کے اندر کافی آگ موجود ہے۔ جب کبھی وہ آپس میں سیٹل ہوتی ہے تو میرے پیارے بھائیوں زمین کے اوپر زلزلے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ زلزلہ زمین کے مختلف حصوں میں آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہر دن دنیا میں 100 زلزلے آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، معمولی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان کو نوٹ نہیں کر پاتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ فقط آلات کے ذریعے ان کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، البتہ جو زلزلہ شدید ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس کا پوری دنیا کو احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکتوبر 2005 میں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اتنا شدید زلزلہ آیا جس میں تقریباً 87,000 افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اسی طرح دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا 25 اپریل 2015 میں نیپال کے اندر شدید زلزلہ آیا، جس میں محض 1 منٹ کے اندر 7,000 سے زیادہ افراد موت کے منہ میں چلے گئے، اور 14,000 سے زیادہ افراد میرے پیارے بھائیوں زخمی ہوئے۔ اسی طرح 10 لاکھ سے زیادہ انسان جو ہیں وہ میرے عزیز بھائیوں بے گھر ہو گئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سینکڑوں پرشکوہ عمارات جو ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔
نیپال کے اندر تقریباً 70 ضلع ہیں، ان میں سے 30 ضلع جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اس زلزلے کا اثر جہاں تبت اور چین کے اوپر پڑا تھا، وہی میرے پیارے بھائیوں ہمارے اس ہندوستان کے اندر نیپال سے منسلک بہار، اسی طرح مشرقی یو پی کے تقریباً 12 ضلع جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ سینکڑوں مکانات کی دیواروں کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زلزلے آنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، ایک طبعی، دوسرے شرعی۔ طبعی تو میں نے آپ کو بتا دی، اور اب شرعی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے میرے پیارے بھائیوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی اچھا لگے گا، اتنا ہی ہم لوگ اپنے رب سے قریب ہوں گے اور گناہوں سے دور ہوں گے۔ دیکھیں، زلزلے آنے کی شرعی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسانوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے اللہ رب العزت زمین کے ٹکڑے کو ہلنے کا حکم دیتے ہیں اور زمین ہلنے لگ جاتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کے اندر شدید زلزلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا اور یوں فرمایا کہ ٹھہر جا، ابھی قیامت قریب ہونے کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم توبہ تائب ہو جاؤ، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، انسان اپنی سستیوں سے، غفلتوں سے، اپنی بدکاریوں سے توبہ کرے، اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو، اللہ رب العزت کی جانب رجوع کریں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں زمین کے اندر زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا۔ آپ نے حیران ہو کر کے کہا، یہ کیا ہے؟ یعنی تم میں سے کون ایسا ہے جس نے کسی نئی بات کا ارتکاب کیا ہے؟ اگر آئندہ ایسا ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے زمین کے اندر یہ زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اور بہت ہی زیادہ توجہ سے سننے والی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زلزلے آنے کی 3 علامتیں بیان کی۔ آپ نے زلزلے آنے کی 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی علامت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کی کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے لگیں تو یہ زلزلے آنے کی ایک علامت ہے، ایک نشانی۔ کتنی عجیب بات کہی میرے پیارے بھائی۔ آج آپ دیکھ لیں، ہماری کتنی مائیں ایسی ہیں، ہماری کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں، ہماری کتنی بہویں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے تو خوشبو کم سے کم استعمال کرتی ہیں، لیکن بیاہ شادی میں جانے کے لیے، اسی طرح باہر نکل کر پروگراموں میں جانے کے لیے، باہر نکل کر تقریبات میں جانے کے لیے خوشبو کا استعمال زیادہ کرتی۔
آج آپ دیکھیں ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اسکولوں کے اندر خوشبو لگا کر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے بدن پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ غیر محرم مرد میری جانب متوجہ ہوں، تو یہ زلزلے آنے کی ایک علامت ہے، ایک نشانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کی خواتین کی حفاظت فرمائے اور انہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زلزلے آنے کی دوسری علامت یہ بیان کی۔ آپ نے دوسری نشانی یہ بیان کی کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، ان کے سامنے ننگی ہونے میں عار اور شرم محسوس نہ کریں، تو یہ بھی زلزلے آنے کی ایک علامت ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، کتنی عجیب بات کہی کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگا ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، اس ننگے ہونے کے بھی میرے پیارے بھائیوں مختلف درجات ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں چہرے کا ننگا ہونا، اس کو تو آج کے دور کے اندر عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کہیں گی کہ یہ تو ہماری خالہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ میرے دوست کا بھائی ہے، اس سے کیسا پردہ، اس کے سامنے اپنے چہرے کو میں کیوں چھپاؤں۔ اور کئی تو میرے پیارے بھائیوں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو یوں کہتی ہیں کہ چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں، یعنی میرے پیارے بھائیوں مفتیاں بھی بن بیٹھی اور وہ فتویٰ بھی دینے لگی۔ آپ ان عورتوں سے کہیں کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو احرام کی حالت میں عورت کو جو یہ حکم دیا گیا کہ احرام کی حالت میں چہرے کو کپڑا نہ لگے، اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ احرام کے علاوہ عام حالت میں عورت کے چہرے پر کپڑا ہونا چاہیے؟ اور احرام کی حالت میں جو یہ کہا گیا کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ چہرے کو بالکل کھول لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کے اوپر اس طرح کپڑا ڈالیں کہ چہرے کو وہ کپڑا نہ لگے، بس ذرا چہرے سے دور رہے، لیکن پردہ پھر بھی بہرحال ہونا چاہیے۔ پردہ میرے پیارے بھائیوں غیر محرم مردوں سے پھر بھی لازم۔ آپ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پردہ نہیں تھا تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگے؟ پتہ چلا کہ چہرے کا بھی پردہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہماری عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگے سر جانا، اسی طرح کھلے چہرے کے ساتھ جانا میرے پیارے بھائیوں عیب کی بات نہیں سمجھتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھر کی خواتین کی حفاظت فرمائے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے گھر کی کتنی خواتین ایسی ہیں، ہمارے گھروں کی کتنی مائیں، بیٹیاں اور بہنیں ایسی ہیں جو میرے پیارے بھائیوں اپنا سر نہیں ڈھانکتی۔ اسی طرح دیکھیں اپنے جو کپڑے سلواتی ہیں ان کے گلے اتنے بڑے بناتی ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں تقریباً آدھا سینہ نظر آ جاتا۔ اسی طرح بازو جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ننگے پن کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور ہماری خواتین کسی نہ کسی صورت میں اس گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوتی۔
اسی طرح دیکھیں ہمارے گھروں میں کوئی مزدور کام کرنے کے لیے آ جائے، ہمارے گھر کی عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زلزلے آنے کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگا ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، عار اور شرم محسوس نہ کریں، تو یہ بھی زلزلے آنے کی ایک علامت ہے، ایک نشانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں تیسری علامت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کی، آپ نے فرمایا کہ جب موسیقی عام ہو جائے، جب شراب عام ہو جائے تو پھر تم زلزلوں کا انتظار کرو۔ آج آپ دیکھ لیں میرے پیارے بھائیوں، میوزک، گانے بجانے یہ کس قدر عام ہو چکے۔ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر تو بہت دور کی بات ہے، ہماری مسجدیں تک اس سے محفوظ نہیں۔ آج نماز پڑھتے ہوئے کسی کا فون بج جاتا ہے تو فون کے اندر رنگ کی جگہ گانا بج رہا ہوتا۔ ہم نے تو حرم میں دیکھا، اللہ رب العزت کے گھر میں طواف کرتے ہوئے کسی بندے کا فون بج گیا تو وہاں فون میں گھنٹی کی جگہ گانا بج رہا تھا۔ اسی طرح دیکھیں آج ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں جن کے اندر میرے پیارے بھائیوں شراب جو ہے وہ کھلے طور پر پی جاتی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام گناہوں کی جڑ ہے، یعنی تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ اور شراب جو ہے یہ ایسی لعنت خیز چیز ہے کہ آپ ایسا گناہ جس کو کبھی کرنا بھی نہیں چاہیں گے، لیکن شراب میرے پیارے بھائیوں آپ سے وہ گناہ بھی کرا دے گی۔ دیکھیں حدیث کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں شراب سے بہت بچو۔ میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں شراب سے بہت بچو، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور تمام گناہوں کی جڑ کس طرح ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک عبادت گزار تھا جو تقریباً ہر جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کی اس سے ملاقات ہو گئی اور بدکار عورت نے کسی بہانے سے اپنی باندی کے ذریعے اس عبادت گزار کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ جیسے ہی وہ عبادت گزار اس بدکار عورت کے گھر میں کمرے میں داخل ہوا، اس نے فوراً دروازہ بند کرا دیا۔ عبادت گزار نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس ایک شراب کا جام رکھا ہوا ہے، ایک نوعمر خوبصورت لڑکا موجود ہے۔ وہ عورت عبادت گزار سے کہنے لگی کہ تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا اس نوجوان بچے کو قتل کر دو، اور یا پھر یہ شراب کا پیالہ پی لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی، میں شور مچاؤں گی، جب لوگ یہاں اکٹھے ہوں گے تو میں ان لوگوں سے کہوں گی کہ یہ بندہ بدکاری کے ارادے سے میرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ عبادت گزار میرے پیارے بھائیوں ہمت ہار گیا، اپنے دل میں سوچنے لگا کہ بھائی اس کے ساتھ بدکاری تو میں نہیں کر سکتا، اس نوجوان بچے کو بھی قتل میں نہیں کر سکتا، بس میں اتنا کر لیتا ہوں کہ یہ شراب کا جام پی لیتا ہوں، یہ شراب کا پیالہ پی لیتا ہوں۔ اور اس نے وہ شراب کا پیالہ پی لیا۔ لیکن دیکھیں جب اس نوجوان نے وہ شراب کا پیالہ پیا تو میرے پیارے بھائیوں وہ نشے میں اتنا بدمست ہوا، وہ شراب کے نشے میں ایسا چور ہوا، ایسا ڈوبا کہ اس نے اس بدکار عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس نوجوان بچے کو قتل بھی کر دیا۔ یہ واقعہ سنا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لوگو اس شراب سے بہت بچو، اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔
اور آپ نے قسم کھا کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، کسی بھی دل کے اندر ایمان اور شراب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ جب موسیقی اور شراب عام ہو جائے تو پھر تم زلزلوں کے آنے کا انتظار کرنا۔ یہ کچھ باتیں آج اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔